اچھا، اس کے بعد جو ہے ایک اہم بات جو ہم سب کے لیے ضروری ہے، جو عمل نہیں کرتا وہ جو ان باتوں پہ توجہ نہیں دیتے وہ ذرا دیکھیں اس مسئلے کو. بعض لوگ بڑا دہانی سے کام لیتے ہیں، غفلت سے کام لیتے ہیں. نماز میں آتے ہیں اور جسم سے بو آ رہی ہوتی ہے، نماز میں آتے ہیں اور لہسن اور پیاز کھا لیتے ہیں کچا اور منہ سے بدبو اٹھ رہی ہوتی ہے. بعض لوگ جو ہیں کام کاج کے کپڑوں میں آتے ہیں عجیب عجیب حلیے میں اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب لوگ بولتے نہیں ہیں محبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، کہیں گناہ گار نہ ہو جائیں، لیکن بولنا بھی چاہیے. جب اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اور جب ہمیں صحابہ سے طریقہ ملا ہے تو بولنا چاہیے. اب پتہ نہیں ہم لوگ بہت شریف ہو گئے ہیں، بہت زیادہ کسی کو ٹوکتے ہی نہیں ہیں، اتنے سیدھے ہو گئے ہم لوگ کہ ٹوکتے ہی نہیں ہیں. حالانکہ بولنا بھی ایک فرض ہے اور ٹھیک ہے زیادہ سختی نہ کریں. لیکن پہلے تو ہم دیکھتے تھے بچپن میں اپنے کے جو سینئر ہوتے تھے وہ پٹائی بھی لگا دیتے تھے بچوں کی جب بچے شرارت کرتے تھے. اب ایسا ماحول بن گیا ہے کہ جائز بات بھی نہیں کر سکتے. تو اس لیے بولنا تو چاہیے. اب دیکھیے یہ حدیثیں آ رہی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ باب ہے پہلے کہ ما جاء فی الصوم النیہ، الصوم النیہ، کچا لہسن کے بارے میں، والبصل اور پیاز کے بارے، والقراص اور گندنا ایک سبزی ہوتی تھی جس میں اسمیل ہوتی تھی. تو یہ پیاز وغیرہ کی قسم کی ایک سبزی ہوتی ہے، پتہ نہیں اب کھائی جاتی ہے نہیں کھائی جاتی ہے کون سی سبزی ہے. تو یہ وہ پہلے پائی جاتی تھی. تو قراص اس کو کہتے ہیں. تو یہ سب اس میں اسمیل ہوتی ہیں ان چیزوں میں. تو اس کے بارے میں آیا وقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من اکل الصوم او البصل من الجوع او غیره فلا يقربن مسجدنا. فرمایا کہ جس نے لہسن کھایا ہو کچا یا پیاز کھائی ہو کچی مراد ہے یہاں، تو بھوک کی وجہ سے یا بغیر اس بھوک کے، فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، بالکل منع کر دیا. فلا یقربن مسجدنا، ہماری مسجد کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو جس نے اپنے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، جس کے ساتھ بو پیدا ہو گئی ہے وہ نہیں آئے گا. دیکھیے باپ آج منع کریں تو کہتے ہیں جی دیکھیے مسجد سے روک رہے ہیں آپ، مسجد سے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹ رہا ہے اور ہمیں گناہ گار سمجھا جاتا ہے، یہ منع کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے. اور آگے دیکھیے آگے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں فرمایا من اکل من هذه الشجرہ، جس نے اس درخت سے کھایا یعنی الصوم لہسن سے، فلا یقربن مسجدنا، یہاں بھی وہی فرمایا ہرگز ہماری مسجد میں نہ آئے، ہرگز مسجد میں نہ آئے ہماری. اور اب یہ تیسری حدیث فرمایا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے اس درخت سے کھایا فلا یغشانا فی مسجدنا، وہ آ کے ہماری مسجد کو نہ ڈھانپے. جو یہ چیز کھا لے، یہ سوم یعنی لہسن پیاز، مسجد کو نہ ڈھانپے. ہمارے ڈھانپنے کا مطلب سمجھتے ہیں نا، جب وہ آئے گا تو ساری مسجد میں اس کی بو پھیل جائے گی. اور اس زمانے میں زیادہ ہوتا تھا کیونکہ مسجد چھوٹی ہے، پنکھے ونکھے تو ہے نہیں ہے، اور ظاہر لوگ جمع ہوتے تھے تو ایک حبس کا ماحول ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ لفظ ارشاد فرمایا مسجد کو ڈھانپنا. تو بہرحال آج بھی جب ایسا شخص آئے گا تو آس پاس کے 2-3 آدمی تو ضرور اس کی بو کو محسوس کریں گے. تو اس لیے منع فرمایا کہ دیکھو ایسا نہ کرو. اور فرماتے ہیں راوی کے میرا خیال ہے کچے لہسن کے بارے میں، بالکل ٹھیک ہے کچے لہسن کے بارے میں، کیونکہ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس کی بو کو مار لو، پھر اس کو پکا لو، پکا ہوا کھا کے آ سکتے ہیں، اس کی کوئی بو نہیں ہوتی. تو یہی فرمایا کہ اس کی بو کو مار لو، لیکن کچا جو ہے وہ کھا کر نہ آؤ. اور یہ اب چوتھی حدیث فرمایا کہ من اکل صوما وبصلا فلیعتزلنا، جو لہسن کھائے اور پیاز کھائے تو وہ ہم سے جدا ہو جائے، وہ ہمارے قریب نہ آئے. اور یا پھر فرمایا فلیعتزل مسجدنا، ہماری مسجد سے جدا رہے وہ. اور کہیں فرمایا ولیقعد فی بیتہ، اپنے گھر میں بیٹھے، مسجد میں نہ آئے، اپنے گھر میں بیٹھے. کیوں جی آج یہ بات کر سکتے ہیں لوگ؟ سارے لوگ خلاف ہو جائیں گے. یہ جہالت ہے ہماری، ہمیں یہ باتیں یاد رکھنی چاہیے. اگر کسی کو روکا جائے تو اس کا ساتھ دے، روکنے والے کا ساتھ دے. جی ہاں، الٹا نہیں نیا جھگڑا کھڑا کریں ہم کہ بھائی کیوں منع کر. ایک تو پھر پنچایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ وہ منع کر. ایک آدمی صحیح کام کر رہا ہے، اس صحیح کام کو انڈورس کریں، اس کی تائید کریں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں تاکہ وہ جو غلط چیز ہو رہی ہے وہ رکے. ایسی ہمدردی نہ دکھائے کوئی بھی
جس کی بنیاد غلط ہو اور جو کسی غلط چیز کو پرووک کرے. تو یہاں پہ یہ بتا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ہانڈی لائی گئی جس میں کہ سبزیاں تھیں. اتیا بقدر فیہ خضرات من بقول، کچی سبزیاں تھیں. فوجد لها ریحا، تو آپ نے اس کی اسمیل پائی، اس کے اندر ایک اسمیل کو پایا. فسأل فأخبر بما فیہا من البقول، تو آپ نے پوچھا کیا ہے یہ؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا اس طرح کی سبزیاں ہیں. فقال قربوها الى بعض اصحابی، تو فرمائیں اس کو میرے نصاب کے قریب کر دو، یہ لوگ بیٹھے ہیں کھا لیں گے. کانا بہاہو، جو آپ کے ساتھ تھے نا، کوئی صاحب تو جو بھی تھے ایک یا دو، تو آپ نے ان کے لیے فرمایا ان کو دے دو. فلما رآہ کرہا اکلہا، تو جب آپ نے دیکھا کہ وہ بھی ناپسند کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اصحاب کی تو یہ کیفیت میں پہلے بتا چکا کہ وہ تو سب کچھ حضور کو دیکھتے تھے، اور پھر جیسے حضور کا مزاج عالی ویسے اصحاب کا مزاج بن چکا تھا. محبت اس قدر عروج پر تھی ان کی کہ طبیعت میں ڈھل گئی تھی، مزاج میں ڈھل گیا تھا. اور حضور جس چیز کو ناپسند کر دیں پھر یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ شوق سے اس کو کھا لیں. تو کراہت پیدا ہوئی، ان کو بھی کراہت ہوئی، انہوں نے بھی جب اس کا اظہار کیا تو حضور نے فرمایا کل فإنی اناجی من لا تناجی، تم کھاؤ کیونکہ میں اس کے ساتھ مناجات کرتا ہوں جس کے ساتھ تم نہیں کرتے. یہ آپ کی خصوصیت ہے. دیکھیے ادھر مسجد میں آنے سے روکا ہے لیکن اس کو حرام نہیں کہا. جبھی تو یہ واقعہ ہوا نا، اس کو پیاز کو لہسن کو حرام نہیں کہا. یہاں پر دوسرے کو دینے کا مقصد یہی ہے کہ یہ حلال ہے، کھا سکتے ہو، ہاں اس کو کھا کے مسجد میں نہ جانا جب تک بدبو دور نہ ہو جائے. تو اب جو انہوں نے ناپسند کیا تو آپ نے کہا تم کھاؤ، میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تو اس کے ساتھ مناجات کرتا ہوں جس کے ساتھ تم نہیں کرتے. فرشتے آتے تھے آپ کے پاس، جبریل آتے تھے آپ کے پاس، تو اس لیے. اور یہ بات یاد رکھیں، فرمایا جو چیز انسانوں کو اذیت دیتی ہے وہ ملائکوں کو بھی اذیت دیتی ہے. جب مسجد میں آتے ہیں اس طرح تو فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے. تو جناب یہ سب حدیث دیکھ لیجئے، اس میں صاف صاف فرمایا فلا یقربن ولا یصلین معنا. یہ اگلی حدیث میں آیا کہ جو یہ کھا کر آئے نہ ہمارے قریب آئے، وہ ہرگز ہمارے قریب نہ آئے اور نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے. تو بھائی اب ایسے لوگوں کو روکیں نا، اگر ایسے لوگ ہوں تو ان کو سمجھائیں، ان کو بولیں بھائی سائڈ میں جاؤ. اس سے بھی زیادہ خطرناک چیز کیا ہے جو زیادہ بری؟ کپڑے لت پت تیل میں، آئل میں، گندگی میں کالے ہو رہے ہیں اور آدمی بیچارہ برابر میں کھڑا ہوا وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ صف جوڑوں تو کیسے جوڑوں. یہ گناہگار ہیں، ان کو کوئی جماعت کا ثواب نہیں، گناہگار ہیں. ان حدیثوں کی روح سے منع ہے. اور یہ جو نہیں ہے اس میں یہ نہیں تحریمی ہے، گناہ ہے. کیونکہ جب فرما دیا نہیں آنا تو اس کا مطلب ہے اب اگر کسی نے ایسا کیا تو گناہ ہے جب تک کہ بو دور نہ ہو جائے. یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ الگ پڑھ لے. پھر آدمی کی مجبوری ہے، چلیے سفر میں ہے یا باہر ہے، نہیں ہے کپڑا تو پھر سائڈ میں الگ پڑھ لے. جماعت سے نہ پڑھے، جماعت میں کھڑا ہوگا گناہگار ہوگا، دوسروں کی اذیت کا سبب بنے گا، مسجد کا ماحول خراب کرے گا. اور تو اور بعض لوگ اتنی ڈٹائی کے ساتھ کام لیتے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ مسجد کے قالین، کارپیٹ اور یہ صفحے خراب ہو رہی ہیں، گندے ہو رہے ہیں، ہونے دیں، نشان پڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. تو کیا ثواب کمائیں گے؟ یہ تو سارا کچھ خراب کر رہے ہیں، اپنے لیے گناہ پہ گناہ کما رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، مسجد کو آلودہ کر رہے ہیں. وضو بنانے کے بعد پانی ٹپکانا منع ہے نمازیوں کے لیے. تو یہ جو آلودہ کرنا، نشان ڈالنا، کارپیٹ خراب کرنا، دریا خراب کرنا، یہ کیسے جائز ہوگا؟ تو یہ سب اسی حکم میں آئیں گے. اسی طرح کسی کا پسینہ اگر بہت کڑوا ہے اور اس سے بو اٹھتی ہے تو اس کو چاہیے کہ نماز سے پہلے نہا لے اور نہا کے مسجد میں آئے. اور اگر نہانے کا موقع نہیں ملا ہے اور بو ہے تو نہ آئیں. یہ حدیث میں یہی ہے، جب بو اٹھ رہی ہے، کڑواہٹ ہے اور اس سے لوگوں کو اذیت ہوگی تو نہ آئے مسجد میں. صاحب فرمایا گھر میں نماز پڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسا ہوا تو آپ نے فرمایا ہم نے رسول اللہ کے زمانے میں ایسے لوگوں کو بقی تک ہکایا ہے، جاؤ وہاں، جن کے بو سے بو آ رہی تھی. بعض اور لوگ ہیں جو اس طرح کچھ کھا کے تو نہیں آئے لیکن برش نہیں کرتے، تو ان کے منہ سے جو بو پھوٹتی ہے پھر وہ تکلیف دیتی ہے. نہ برش کرتے ہیں، نہ مسواک کرتے ہیں، ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے. تو بھائی اپنی نہیں دوسرے کی پرواہ کریں کہ دوسروں کو اذیت ہوتی ہے. تو مسجد میں خاص طور پہ
آدمی برش کرے، منہ صاف کرے، مسواک کریں، اور بہترین چیز مسواک ہے جناب، مسواک بہترین چیز، مسواک کر لیا کریں جب بھی نماز کے لیے آئیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ باقی جو چیز بھی آپ استعمال کریں ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے مسجد کے آداب۔ اچھا جیسے ابھی ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں، موزے جب اترتے ہیں نا کافی ٹائم کے بعد، تو اس میں بھی بڑی اسمیل ہوتی ہے، اس کا بھی خیال رکھیں۔ اگر آپ کے پیروں میں اسمیل ہے تو پھر الگ نماز پڑھ لیں، بالکل بلا خوف، کوئی مسئلہ نہیں، الگ پڑھ لیں۔ اس میں آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا کہ آپ نے لوگوں کا خیال کیا۔ یہ نہ سوچیں کہ میں بھائی نماز سے نماز پڑھنا ضروری ہے، اب چاہے کچھ بھی ہے، اذیت ہو رہی پڑھ رہے ہیں، نہیں۔ ان حدیث سے یہ سب پتہ چل رہا ہے، ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح کی اسمیل ساری اس میں آ گئی، یہ ساری چیزیں، اور آدمی بس کوشش کرے کہ اہتمام کرے، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو خوشبو کا استعمال کریں اور اچھا ہے، تاکہ لوگوں کو انس ہو۔ اگر کسی کو اس کا عادت ہو اور توفیق ہو تو کوئی حرج نہیں، یا بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا